اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں جو حدیث مبارکہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں تیرے اور میرے لجپال آقا نے ہمیں اللہ رب العزت کے محبوب ترین اعمال کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا کہ وہ کون سے عمل ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ آئیے حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سألت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کہ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ قال، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، مقررہ وقت پہ نماز ادا کرنا۔ قلت ثم ای، آقا پھر کون سا؟ قال بر الوالدین، میرے آقا نے فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا۔ قلت ثم ای، آقا پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس حدیث مبارکہ میں تیرے اور میرے لجپال آقا نے ہمیں اللہ رب العزت کے جو محبوب ترین اعمال بتائے، اس میں سب سے پہلا عمل میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ مقررہ وقت پہ نماز ادا کرنا۔ کہ نماز فجر کا وقت ہے تو آپ نماز فجر ادا کریں، ظہر کا وقت ہے تو آپ ظہر کی نماز ادا کریں۔ کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ جس مرضی کام میں مصروف ہیں، جب آپ کو اذان کے ذریعے مؤذن حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف بلائے، تو آپ اپنے سارے کام ترک کر کے اس وقت میں نماز ادا کریں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جب آپ کو مؤذن حی علی الفلاح کہہ کر کامیابی کی طرف بلائے، تو آپ اپنے سارے کام چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ رب العزت کو یہ سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے، وہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے مقررہ وقت میں ادا کرنا۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اپنے والدین سے حسن سلوک کس طرح کرنا؟ کہ ان کو اف تک بھی نہ کہیں۔ بالخصوص جب آپ کے والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو پھر ان کی خدمت کریں، ان کو اس وقت آپ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لیکن اس وقت ہم کیا کرتے؟ وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ ایک والد یا ایک والدہ مل کر 7 بیٹوں کو پال لیتی ہے، 7 بیٹوں کو پال لیتے ہیں، لیکن 7 بیٹوں سے ایک والد اور ایک والدہ نہیں پلتی۔ جب وہ بڑھاپے کی حالت میں ہوتی ہیں تو 7 بھائی آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ ماں اس بھائی کے پاس رہ جائے، آج میں نے تو رکھا ہے، آج اس کے پاس چلی جا۔ یعنی کہ بڑھاپے کی حالت میں والدین ہم پہ باری ہو جاتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس شخص نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کما نہیں سکا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو پھر ہمیں ناکامیاں کیوں ملتی ہیں؟ ہم کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ جب ہم نے اپنے والدین کو راضی نہیں کیا تو ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جس شخص کے والدین ناراض ہوتے ہیں، عرش کا رحمان اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ والدین کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ تو اگر کسی شخص کے والدین ناراض ہیں تو وہ آج ہی اپنے والدین سے معافی مانگے اور عرش کے رحمان کو راضی کرے۔ جب والدین راضی ہو جائیں گے تو عرش کا رحمان بھی راضی ہو جائے گا اور کامیابیاں بھی آپ کے قدم چومیں گی۔ اپنے والدین کو کبھی اف تک بھی نہ کہیں، بالخصوص جب وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچتے ہیں، وہ آپ سے کچھ بھی توقع نہیں کرتے، صرف وہ آپ کا سہارا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے، میری بیٹیاں میرے پاس آ کر بیٹھیں۔
اور وہ آپ سے کچھ نہیں چاہ رہے ہوتے. تو اس لیے اپنے والدین سے ہمیشہ حسن سلوک کریں. اور پھر میرے آقا نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اب اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے کہ آپ کا ہر عمل جو ہے آپ کی زندگی میں جو بھی آپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اور یا پھر آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. یہ جہاد فی سبیل اللہ کا معنی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اللہ رب العزت کے یہ محبوب ترین اعمال کو صدق کے دل سے نبھانے کی توفیق دے، صدق کے دل سے